دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملک میں سرمایہ کار دوست ماحول بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قوم کل یوم آزادی روایتی جوش و جذبے سے منائے گی۔ حکومتی اور عسکری قیادت کی طرف سے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے سرمایہ کاری کے لیے ایک سازگار ماحول قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت جاری منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر نے زور دیا کہ کسی بھی شعبے میں مواقع پیدا کرنے کے لیے واضح اہداف اور طے شدہ مفادات کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ اجلاس میں سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت جاری منصوبوں اور ادارے کے گزشتہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان اور ترکی نے دوطرفہ تجارت کا حجم بڑھانے اور سرمایہ کاری میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں پاک ترکی دوطرفہ سیاسی مشاورت کے 7ویں اجلاس میں کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی اور ترکی کے نائب وزیر خارجہ نوح یلماز نے اپنے اپنے وفود کی قیادت کی۔ فریقین نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دوطرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیا، جن میں سیاسی تعلقات، تجارت و سرمایہ کاری، توانائی، سلامتی و دفاع، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ثقافت و سیاحت، تعلیم اور قونسلر امور شامل ہیں۔ فریقین نے غزہ میں اسرائیل کی جاری جنگ اور فلسطینی عوام کی نسل کشی پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا اور فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ قوم کل جشن آزادی تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کرتے ہوئے ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی سالمیت اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ اسی طرح کی پرچم کشائی کی تقاریب ملک بھر میں صوبائی، ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز کی سطح پر منعقد کی جائیں گی۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اس روز تحریک پاکستان کے ہیروز کی خدمات کو اجاگر کریں گے اور پاکستان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ان کی غیر معمولی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کریں گے۔ پاکستان کے یوم آزادی کے سلسلے میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آج رات آزادی پریڈ کا اہتمام کیا جائے گا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر آزادی پریڈ کی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس ڈرل پریڈ میں اپنے قابل دید مہارتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ اس موقع پر مادر وطن کے شہداء کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ حکومتی اور عسکری قیادت کی طرف سے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بجلی چوروں سے 100 ارب روپے سے زائد کی وصولی کی گئی ہے، جبکہ تقریباً 83,000 بجلی چور گرفتار کیے گئے۔ متعلقہ اداروں نے رواں ماہ لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد میں بجلی چوروں سے 1 ارب روپے سے زائد وصول کیے ہیں۔ معروف پاپ گلوکارہ نازیہ حسن کی 24ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ نازیہ حسن نے 10 سال کی عمر میں چائلڈ سٹار کی حیثیت سے اپنی فنی سفر کا آغاز کیا۔ انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد قومی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ نازیہ حسن سن 2000 میں آج کے روز پھیپھڑوں کے سرطان کے باعث 35 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ بات انہوں نے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے بھارت اور پاکستان کی 76ویں سالگرہ کے حوالے سے 13 اگست 1948 کی قرارداد کے سلسلے میں اپنے ایک بیان میں کہی۔ اس قرارداد میں جموں و کشمیر کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے اس تصواب رائے کی تجویز دی گئی تھی۔
ادھر بھارتی فوج نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں 8 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔